کریں گے اور اس اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ دبئی لیگز کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ صدر مملکت آصف زرداری، سابق صدر پرویز مشرف کی دبئی میں جائیدادیں ظاہر ہو گئیں۔ دبئی لیگز کے مطابق دبئی میں پاکستانی شہریوں کی 17,000 جائیدادیں رجسٹرڈ ہیں۔ دبئی میں اربوں ڈالر کی جائیداد رکھنے والے پاکستانیوں کی اصل تعداد 22,000 ہے۔ آگے بڑھیں اور بات کریں۔ دبئی میں غیر ملکیوں کی 389 ارب ڈالر کی جائیدادیں ہونے کا انکشاف ہوا۔ جائیدادیں رکھنے والوں میں پاکستانیوں کا دوسرا نمبر ہے، جنہوں نے 11 ارب ڈالر کی جائیدادیں خریدی ہوئی ہیں۔ پراپرٹی لیگز میں دنیا کی کئی سیاسی شخصیات، حکومتی اہلکاروں اور ریٹائرڈ سرکاری افسروں کے نام شامل ہیں۔ نیا مالی سکینڈل دبئی ان لاکڈ بے نقاب۔ دبئی میں غیر ملکیوں کی 389 ارب ڈالر کی جائیدادیں ہونے کا انکشاف۔ ڈیٹا لیک میں پاکستانیوں کو دبئی کے مہنگے ترین علاقوں میں بطور پراپرٹی مالکان ظاہر کیا گیا، جن میں دبئی میرینا، ایمریٹس ہلز، بزنس بے، پام جمیرہ اور البرشا شامل ہیں۔ دبئی ڈیٹا لیکس کے مطابق دبئی میں رہائشی جائیداد کی خرید و فروخت میں عالمی سطح پر پاکستان کا چوتھا نمبر ہے۔ 17,000 پاکستانی شہری دبئی میں رہائشی املاک کے مالکان کے طور پر ظاہر کیے گئے۔ 17,000 پاکستانیوں میں صدر آصف زرداری کے تینوں بچوں کے نام شامل ہیں۔ ان کی دبئی میں 2 جائیدادوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح سابق صدر مرحوم پرویز مشرف کا نام بھی فہرست میں شامل ہے۔ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے بیٹے سعد باجوہ کا نام بھی فہرست میں شامل ہے۔ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز بھی فہرست کا حصہ۔ حسین نواز بھی دبئی میں جائیداد کے مالک۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہلیہ بھی جائیداد کی مالک۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن اور اہلیہ کے نام بھی فہرست میں شامل۔ سینیٹر فیصل وابڈا، شیر افضل مروت، فرحت شہزادی اور فرح گوگی کا نام بھی پراپرٹی لیگز میں شامل ہے۔ ڈیٹا میں پاکستانیوں کی جانب سے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں کل سرمایہ کاری کی مالیت 12.5 ارب ڈالر بتائی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ دبئی لیگز کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ترجمان ذوالفقار علی بدر کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کی ملکی اور غیر ملکی تمام اثاثہ جات ڈکلیئرڈ ہیں۔ اثاثوں کی تفصیلات الیکشن کمیشن اور ایف پی آر کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو نے جلا وطنی میں پرورش پائی، جس سے سب واقف ہیں۔ بدنیتی پر مبنی کسی کارروائی کو مشاورت کے بعد چیلنج کیا جائے گا۔ اہلیہ کے نام پر خریدی گئی دبئی میں پراپرٹی ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کی گئی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وضاحت۔ ایکس پر بیان میں کہا کہ بطور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے گوشواروں میں بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ پراپرٹی 1 سال پہلے فروخت کی گئی تھی اور حال ہی میں اس رقم سے ایک نئی پراپرٹی خریدی گئی ہے۔ ہمارے اثاثہ جات پہلے سے ہی ڈکلیئرڈ اور عوام کے سامنے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی وضاحت۔ کہتے ہیں کہ جن جائیدادوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ پہلے ہی الیکشن کمیشن اور متعلقہ ٹیکس اتھارٹیز میں ڈکلیئرڈ ہیں۔ ہر سال اثاثہ جات اور جائیداد کی ڈکلیریشن میں یہ تفصیلات جمع کراتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے سے عوام سب کچھ جانتے ہیں۔ دبئی ان لاکڈ یہ ایک فرمائشی پروگرام ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے نام اس کی فہرست میں شامل کیے گئے ہیں۔ سینیٹر فیصل وابڈا کی پروگرام ریڈ زون فائلز ود فہد حسین میں گفتگو۔ بولے دبئی لیگز میں ایک مخصوص طبقے کے لوگ شامل نہیں، ملک میں معاشی بہتری آنے والی ہے۔ ان حالات میں ایسے لیگز آنا پروپیگنڈا ہے۔ ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر والا ایشو 3 دن میں ہوا پکڑتا ہے، پھر آپ کے پاس یہ دبئی لیکس کا ڈرامہ آتا ہے، پروپیگنڈا کیمپین ایز آلویز، لیکس والے ہاؤسز انوالوڈ، اور آپ کو پھر ججز کا خط آتا ہے اور پھر ادارے کی بات آتی ہے، اور یہ سب کو آپ کمبائن کر لیں تو آپ کو پورا کینوس کلیئر ہو جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کی قسط آنے والی ہے، ایس آئی ایف سی میں انویسٹمنٹ متوقع ہے، اور اسی دوران آپ ایک اسپیسیفک ملک جو ہمارے ساتھ انویسٹ کرنے آ رہا ہے اور انٹرنیشنل انویسٹرز کو ہلا رہے ہیں، جلا رہے ہیں، اور اسی کینوس کو آپ فردر براڈ کریں تو ہدف ایک ہے۔ ہدف پروگریسو پاکستان، پروڈکٹیو پاکستان کے لیے جو ایک آدمی جھنڈا لے کے چل رہا ہے ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم پہ، اس کو ہٹ کرنے کی سازش تو نہیں ہو رہی۔
آپ کو بتائیں کہ دبئی پراپرٹی لیکس میں نام آنے پر شیر افضل مروت کا ٹویٹ، کہتے ہیں دبئی میں ایک اپارٹمنٹ کا مالک ہوں اور اسے ایف پی آر اور الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر کیا گیا۔ اس کی تصدیق ایف پی آر سے بھی کی جا سکتی ہے۔ 2018 کی نامزدگی فارمز پر بھی جائیداد کا اعلان کیا تھا۔ دبئی میں پاکستانیوں کے 11 ارب ڈالر نہیں 20 ارب ڈالر کی پراپرٹی ہے۔ سابق چیئرمین ایف پی آر شبر زیدی کی پروگرام ایک پاکستان میں گفتگو، کہا دبئی میں 17,000 پاکستانیوں کی نہیں بلکہ 20,000 پاکستانیوں کی جائیدادیں ہیں۔ پاکستانیوں کے 150 ملین ڈالر بیرون ملک بینکوں میں پڑے ہیں۔ آپ کی گفتگو کے دوران نکال لیتا ہوں، بات سن لو پوری یار۔ میں نے لکھا ہے this is the happiest day for me. I was waiting it for long. The estimate of 11 billion is not correct. My estimate is 20 billion rupees. And my advice to Pakistanis is earn honestly, pay taxes and sleep calmly in Pakistan. Don't go to Dubai. اچھا بالکل ٹھیک، پڑھ لیں آپ جا۔ یعنی یہ 20 ارب کہا نا آپ نے سر، کہ 20 ملین بولا آپ نے؟ 20 ارب ڈالرز کے، یعنی کہ جو ایسٹیمیٹ لگا رہے ہیں یہ دبئی لیکس والے، اس سے بھی 9 ارب جو ہے وہ زیادہ ہے۔ سر یہ نہیں وہ تو دیکھیں پاکستانیوں کے ایسٹ 150 بلین کے آس پاس جو ہے باہر پڑے ہیں، وہ سب کو پتا ہے اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے۔ 150 بلین ڈالرز؟ جی ہمارا تو قرضہ اس سے کم ہے جو ہم نے دینا ہے پوری دنیا کا۔ سر ایک سمری اسحاق ڈار صاحب نے پریزنٹ کی تھی کیبنٹ میں، جی اس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے کریڈٹ لینے والے نے بتایا ہے کہ پاکستانیوں کے 200 بلین ڈالر باہر پڑے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ ڈار صاحب کی فگر غلط ہے، یہ 200 نہیں ہے۔ کہ عدلیہ میں مداخلت کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے مداخلت کی نشاندہی کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق کو لکھے خط کے مندرجات سامنے آ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے بعد ایک اور کیس، جسٹس بابر ستار نے بھی خط میں مبینہ مداخلت کی نشاندہی کر دی۔ جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کو لکھے خط میں انکشاف کیا۔ آڈیو لیکس کیس میں انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشل کی طرف سے پیغام ملا۔ خط میں کہا کہ انہیں سرویلنس کے طریقہ کار کی اسکروٹنی کرنے سے پیچھے ہٹنے کا بھی کہا گیا۔ انہوں نے اس طرح کی دھمکی امیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ جسٹس بابر ستار نے مزید کہا کہ مقدمات بارے بدنیتی پر مبنی مہم کا فوکس عدالتی کارروائی کو متاثر کرنے کے لیے ایک دھمکی امیز حربہ معلوم ہوتا ہے۔ آڈیو لیکس کیس میں خفیہ اور تحقیقاتی اداروں کو عدالت نے نوٹس جاری کیے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کہتے ہیں کہ ریاستی ادارہ عدلیہ کے کام میں مداخلت کر سکتا ہے نہ کرتا ہے۔ وفاقی وزراء نے بھی عدلیہ میں مداخلت کے تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ تمام اداروں کو ایک دوسرے کو سپیس دینا چاہیے۔ مداخلت کی نہیں بلکہ ان کیمرہ سماعت کا مطالبہ کیا ہے۔ عدلیہ میں مداخلت سے متعلق ایک اور کے اٹارنی جنرل نے عدلیہ میں مداخلت کے تاثر کو مسترد کر دیا۔ وفاقی وزراء کہتے ہیں خط سیاق و سباق سے ہٹ کر لکھا گیا۔ اٹارنی جنرل منصور آوان نے کہا کہ ریاستی ادارہ عدلیہ کے کام میں مداخلت کر سکتا ہے نہ کرتا۔ حساس معاملات میں کمیونیکیشن ضروری ہوتی ہے۔ کال کسی نے نہیں کی بلکہ ان کیمرہ سماعت کا مطالبہ کیا ہے۔ ملک کی دفاع چاہے بیرونی ہو یا اندرونی ہو، اس حوالے سے یہ جو سرویلنس کی جو ہماری ایک کیپیبلٹی ہے، اس پہ جو بھی بریفنگ ہے وہ ان کیمرہ کر دی جائے، اور وہ تاکہ وہ ایک پبلک ڈومین میں نہ جائے کہ ہماری ایجنسیز کی، سیکیورٹی ایجنسیز کی کیا کیپیبلٹیز۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں تاثر دیا گیا ادارے ججز کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں۔ ایک امپریشن کریٹ کر دیا گیا کہ جیسے عدلیہ میں مداخلت ہے۔ پیچھے بھی ایک خط آیا 6 جج صاحبان کا، ان کے خط کے اوپر گورنمنٹ نے فوری طور پہ چیف جسٹس صاحب کی اور فل کورٹ میٹنگ کی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے کمیشن اس لیے بنایا تھا کہ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بولے قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اس ایک معاملے کو لے کر قومی سلامتی کے پورے نظام پر سوالیہ نشان اٹھانا، اور میں تو سوشل میڈیا پہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ لوور جوڈیشری کے ججز نے خط لکھا ہے چیف جسٹس کو،
اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ ان کو باقاعدہ پریشرائز کیا جاتا ہے بلا کے کہ فلاں کیس میں فلاں فیصلہ کرو. وفاقی وزراء نے مزید کہا کہ چیف جسٹس نے ججز خط ایشو پر فل کوڈ بنایا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. آپ کو بتائیں کہ نان فائلرز کے لیے بڑا خطرہ ٹل گیا. عدالت نے حکومت کو نان فائلرز کی سمیں بلاک کرنے سے روک دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 17 مئی تک حکم امتناع جاری کر دیا. چیف جسٹس عامر فاروق نے موبائل کمپنی کی درخواست پر سماعت کی. موبائل سمز کی بندش قانون کے کاروبار کے قانون کے منافی قرار دے دی. بات کریں گے آئی ایم ایف نے ٹیکس چھوٹ استثناء مراد ختم کرنے کی مطالبات کر دیے ہیں. پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان مذاکرات جاری ہے. آئی ایم ایف نے لگژری گاڑیوں اور پلاٹس پر ٹیکس بڑھانے اور تنخواہ دار طبقے کے ٹیکس سلیب میں تبدیلی کی تجاویز دی تھیں. 5 کروڑ سے زائد مالیت کے پلاٹ پر مزید ٹیکس لگانے، رہائشی پراپرٹی کی فروخت پر کیپٹل گین پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز دی گئی. ایف آئی اے کی جانب سے تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیب میں تبدیلی کی تجویز سامنے آ گئی. آئی ایم ایف مشن کا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے نفاذ میں خرابیوں پر اظہار تشویش. ٹیکس اسٹرکچر، ٹیکس ایڈمنسٹریشن پر ایف پی آر اور آئی ایم ایف مشن کے درمیان مذاکرات. آئی ایم ایف مشن نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے نفاذ پر عمل درآمد رپورٹ کی. وزیر اعظم آفس کو دی گئی رپورٹ آئی ایم ایف مشن کو پیش کی گئی. ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا دائرہ 5 بڑے شعبوں میں مکمل عائد کرنے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے. آئی ایم ایف مشن کی آئندہ مالی سال ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم مکمل انسٹال کرنے کی تجویز دی گئی ہے. ٹیکس نیٹ بڑھانے اور ٹیکس چوری روکنے کے لیے اصلاحات کے عمل کو تیز کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. آئی ایم ایف مشن اور ایف پی آر حکام کے درمیان مذاکرات مزید جاری رہیں گے. ریونیو شارٹ فال پر کرنے کے لیے آئی ایم ایف مشن کو آج پلان ریونیو شارٹ فال میں دیا جائے گا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. نیب ترامیم میں کیس میں سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دے دی ہے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ کورٹ آنے کے لیے ہم کسی کا راستہ نہیں روک سکتے. نیب ترامیم کا لدم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سماعت. چیف جسٹس قاضی فائزیزہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی. سماعت کے آغاز پر جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ اس مقدمے میں پٹیشنر بانی پی ٹی آئی ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتے ہیں. چیف جسٹس نے عدالتی عملے سے استفسار کیا کہ کتنے وقت تک ویڈیو لنک کا بندوبست ہو جائے گا. پرسوں تک ہو جائے گا. ویڈیو لنک کیسے آپ کریں گے وہ آپ ارینج کر دیجئے. اٹارنی جنرل نے 1 ہفتے کی مہلت کی استدعا کر دی. جی سر، میں انٹیمیٹ ڈے آفٹر ٹمارو اور دی نیکسٹ ڈے میں آپ کو بھی انٹیمیٹ کر دوں. حکومتی وکیل نے دلائل دیے کہ نیب ترامیم سے بانی پی ٹی آئی کو کوئی ذاتی نقصان نہیں ہوا تھا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مناسب ہوگا آپ اپنے بنیادی نکات ہمیں لکھوا دیں. بعد ازاں چیف جسٹس نے سماعت کا حکم نامہ لکھوا دیا. عدالتی معاونت کے لیے خواجہ حارث کو بھی نوٹس جاری کر دیا. جہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا بانی پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ طلبی اور لائیو کوریج پر اہم بیان سامنے آ گیا. عدالتی فیصلہ ہے، میں تو ادب سے ہی اس پہ بس سر تسلیم خم کروں گا، لیکن میرے خیال میں ہسٹوریکلی اس طرح ہوتا نہیں ہے. اس طرح تو پھر ہزاروں لوگ ہیں جو کہ کنوکٹڈ بھی ہیں اور جیلوں میں، لیکن عدالتی فیصلہ ہے، سر تسلیم خام ہے، سارا آنکھوں پہ. سر کیا حکومت اجازت دے گی ٹرانسمیشن چلے گی ٹی وی پہ؟ میرے خیال میں یہ سارا کچھ ریگولیٹ جو ہے اس کورٹ کو ہی کرنا چاہیے جو اس میٹر کو سن رہے ہیں. زیادہ مناسب ہے کہ وہ جس طرح کے مناسب احکامات اس میں جاری کرے ان کی تعمیل کی جائے. بات کریں گے بانی پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ طلبی اور لائیو کوریج سے متعلق. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی ایک نیوز سے خصوصی گفتگو. سیکیورٹی کے ارینجمنٹ کرنے چاہیے. خان صاحب کی اپنی جو ریکویسٹ بھی خان صاحب نے مجھے ڈکٹیٹ کیا تھا جیل میں نے اس لیٹر پہ لکھا تھا جو سپریم کورٹ کی طرف سے آیا تھا. اس میں 2 والیوم بھی تھے، ایک یلو بک کی، وہ میں نے اس کے اوپر خان صاحب نے مجھے ڈکٹیٹ کیا کہ میں خود ڈیپینڈ کرنا چاہتا ہوں، میں پیش ہونا چاہتا ہوں، اپروپریٹ ارینجمنٹ کی جائے. وہ لکھ کر کے خان صاحب نے دستخط کر لی اور ہم نے بھیج دیا تھا. اب خان صاحب کی تو خواہش یہی تھی کہ ان پرسن پیش ہو جائے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ویڈیو لنک پہ. مجھے امید ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ انشور کروائے گی کہ 16 تاریخ خان صاحب ویڈیو لنک پہ آ جائے اور انشاءاللہ تعالیٰ 16 تاریخ کو خان صاحب کی جھلک اور خان صاحب کی بات دنیا لائیو دیکھے گی. آپ کو بتائیں کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے علی امین گنڈاپور کو کھانے کی دعوت دے دی. کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت سمیت سب کو عوام کا مقدمہ مل کر لڑنے کی آفر کریں گے. ہمیں اپنا مقدمہ ہر فورم پر لڑنا ہے. ہر سیاسی جماعت کی رہنمائی کے پاس
خود چل کر جاؤں گا. امن و امان کا کام صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. ہمارے لوگوں نے پہلے ہی بہت سی مشکلات دیکھ لی ہیں. خیبر پختونخوا کے عوام کی بات فلور پر رکھوں گا. جہاں آپ کو اہم خبر دیں گے، پاور ڈویژن کی نااہلی، این ٹی ڈی سی عالمی ثالثی عدالت میں ایک اور مقدمہ ہار گئی ہے. این ٹی ڈی سی پر 69 کروڑ 5,68,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے. مقدمے کے اخراجات کی مد میں 2,45,668 پاؤنڈز بھی این ٹی ڈی سی سے ادا کیے گئے ہیں. کرین کمپنی نے 2017 میں 42 کروڑ ڈالر سے آزاد کشمیر میں 147 میگا واٹ پن بجلی گھر تعمیر کیا تھا. این ٹی ڈی سی نے پن بجلی منصوبے کے لیے ٹرانسمیشن لائن نہ بچھائی. این ٹی ڈی سی کے خلاف ورزی پر کورین کمپنی نے عالمی ثالثی عدالت سے رجوع کر لیا. 2018 میں پاور ڈویژن نے کمپنی سے مذاکرات ختم کر دیے. عالمی ثالثی عدالت نے اسٹار ہائیڈرو پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف ایک نیوز غلام مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم سے مزید جانیں گے، بتائیے گا اس حوالے سے. جی، پاور ڈویژن نے این ٹی ڈی سی کے حوالے سے جو کورین اسٹار ہائیڈرو پاکستان این ٹی ڈی سی منصوبہ تھا، اس کے اوپر ثالثی عدالت سے رجوع کیا تھا. اور کورین کمپنی نے این ٹی ڈی سی سے جو رجوع کیا وہ ایک مقدمہ جو ہے تھا، اس میں عالمی بینک کے روبرو یہ پیش ہوئے ہیں. اور یہ مقدمہ کورین اسٹار ہائیڈرو پاکستان کمپنی جو ہے وہ جیت گئی ہے. اور مقامی ثالثی عدالت سے جو این ٹی ڈی سی ہے انہوں نے یہاں فیصلہ ان کے خلاف جاری کر دیا ہے. اور یہاں یہ بھی بتائیں کہ اس حوالے سے ایک جرمانے کی رقم جو ہے اب این ٹی ڈی سی کو ادا کرنا ہوگی. اور مقدمے کے اخراجات کی مد میں بھی 2,65,898 ڈالر جو ہے پاؤنڈز وہ دینے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو جرمانے کی رقم ہے تقریباً وہ بھی 45 کروڑ 68 لاکھ روپے جو ہے وہ بنتی ہے. اور اس طرح سے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اب این ٹی ڈی سی جو ہے وہ ادا کرے گا. جی، عالمی ثالثی عدالت نے اسٹار ہائیڈرو پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا. غلام مرتضیٰ بیورو چیف ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. آگے بڑھیں اور بات کریں. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے کہا کہ ان کے دادا کا نام لے کر غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے گئے. مارشل لا سکندر مرزا نے لکھا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف فارم 47 کی وجہ سے یہاں موجود ہیں. میری فیملی کا، میرے دادا کا نام لیا اور غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے. جو مارشل لا لگا تھا جناب اسپیکر وہ لگایا تھا سکندر مرزا صاحب نے. That is a historic fact. آصف صاحب جو بنترا گئے تھے یہ فارم 47 کی وجہ سے ریحانہ ڈار صاحبہ سے انہوں نے جناب اسپیکر شکست کھائی ہے، اس لیے وہ بنترا گئے تھے. آگے بڑھیں اور بات کریں. اسپیکر قومی اسمبلی نے مہمانوں کی اسمبلی آمد پر پابندی عائد کر دی. پابندی گزشتہ روز مہمانوں کی گیلری سے نعرے بازی اور ہلڑ بازی لگانے پر کی گئی تھی. آج کے اجلاس کے لیے کسی بھی وزیر یا رکن اسمبلی کے مہمانوں کے لیے پاسز جاری نہیں کیے گئے. قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران مہمانوں کی گیلریز خالی ہیں. آپ کو بتائیں کہ محسن نقوی کے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. خواجہ آصف نے کھل کر بتا دیا. وزیر دفاع نے بریکنگ بیریئرز ود محمد مالک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محسن نقوی بہت محنتی نوجوان ہیں. وہ وزیر داخلہ رہیں گے اور پی سی بی کو چلائیں گے. نون لیگ میں محسن نقوی کے خلاف کوئی مہم نہیں چل رہی. محسن نقوی کو وزیر داخلہ کا فیصلہ نواز شریف کا تھا. محسن نقوی is a very effective member of the cabinet. There is no doubt about it. He can handle PCB along with his portfolio of interior. Hardworking man, hardworking young man. وہ آئرلینڈ گیا ہے، میں نے ابھی چیک کیا ہوا آئرلینڈ گیا ہوا ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیر از ایبسلیوٹلی کوئی چپکلش یا کوئی فرکشن کسی قسم کی کوئی نہیں ہے.